دوستوں، آج کے ویلاگ میں ہم دیکھیں گے کہ آخر وہ کیا وجوہات رہیں کہ پاکستان تباہی کے اس دہانے پر پہنچ گیا۔ آپ میں سے کچھ لوگ کہیں گے کہ سیاستدانوں کی وجہ سے ہوا، کچھ لوگ اسٹیبلشمنٹ کو کہیں گے، کچھ لوگ عدالتوں کو مورز الزام ٹھہرا سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ غور سے ہمارے اس معاشرے کو دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ ہماری تباہی کی وجہ اللہ کا وہ غلط تصور ہے جو آج ہمارے دماغوں پہ رائج ہے۔ ایک فلاسفر نے کہا تھا کہ تم مجھے کسی قوم کے خدا کا تصور بتاؤ اور میں تمہیں اس قوم کی تمدنی حالت بتا دوں گا کہ وہ کتنی سیویلائزڈ ہے۔ اللہ کے اس غلط تصور کے خلاف ہی علامہ اقبال نے علم بغاوت بلند کیا تھا۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ قائد اعظم پر ایک وقت آیا تھا کہ وہ سب چھوڑ چھاڑ کے انگلینڈ چلے گئے تھے۔ اس کی وجہ یہی تھی کہ میں جن مسلمانوں کے لیے اسٹرگل کر رہا ہوں انہی مسلمانوں کے عالم میرے دشمن بنے ہوئے۔ وہ تو بھلا ہو علامہ اقبال کا جو ان کے پیچھے پڑ گئے، خط و کتابت سے اور ملاقات کے ذریعے سے انہوں نے سالوں کی محنت کے بعد انہوں نے قائد اعظم کو دوبارہ واپس لانے پہ مجبور کیا۔ لیکن اگر آپ تاریخ پاکستان کو دیکھیں تو سر سمر خان، علامہ اقبال، قائد اعظم، ان سب پر کفر کے فتوے تھے۔ لیکن انہی سچے مرد مومنوں نے ہمیں ایک الگ ریاست دلائی، اور جب یہ ریاست مل گئی تو سارے مولوی حضرات واپس پاکستان آ گئے، اور یہاں آ کر وہی اللہ کے غلط تصور کا دھندا اور بزنس شروع کر دیا گیا۔ اور اب یہ عالم ہے کہ ہم پاکستانی قرآن شریف کو ماننے والے قرآن شریف میں دیے ہوئے خدا کے تصور سے بالکل آشنا نہیں۔ میں نے اس حوالے سے اللہ کے قرآنی تصور پر ایک پورا ویلاگ بنایا ہوا ہے، آپ اس کو ضرور دیکھیے گا کیونکہ وہ آپ کی زندگی کو میننگ فل کر دے گا اور آپ کو یہاں بھی کامیاب کرے گا اور آخرت میں بھی کامیاب کرے گا۔ لیکن یہاں مختصراً اتنا بتانا چاہوں گا کہ اللہ نے زمین کی سپریم اتھارٹی انسان کو بنایا ہے، جب اس نے ڈکلیئر کیا کہ میں خلیفۃ الارض بنانے جا رہا ہوں۔ اور یہ اللہ ہی ہے جو ہر شے کو تخلیق کرتا ہے، اس کو خلقت دیتا ہے اور پھر اس شے کو رہنمائی بھی عطا کرتا ہے۔ انسان ایک ڈیفرنٹ مخلوق ہے تو اس کی رہنمائی عام مخلوقات سے ڈیفرنٹ ہے۔ چونکہ انسان علم حاصل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، اس لیے اس کو رہنمائی علم کے تھرو ہی پہنچائی گئی جو انبیاء کرام کتاب کی شکل میں ہمارے پاس لے کر آتے تھے۔ دیکھیے دوستوں، انسان اس زمین کا خلیفہ ہے، سپریم اتھارٹی ہے۔ یہاں اللہ کا نزول انسانوں کے ذریعے سے ہی ہوتا ہے، ان انسانوں کے ذریعے سے جو اللہ پر بلیو لاتے ہیں، اللہ پہ ایمان لاتے ہیں۔ اللہ پہ ایمان لانے کا مقصد ہوتا ہی یہ ہے کہ میں خالی اس جسم کا نام نہیں ہوں بلکہ میں اس ذات کا نام ہوں جو اس جسم کے اندر ہے۔ قرآن کی روح سے زندگی کا ایک تسلسل ہے، زندگی ختم ہونے والی چیز نہیں ہے، یہ جسم ختم ہونے والی چیز ہے، یہ اسی دنیا میں بنا ہے، یہ یہیں سے تخلیق ہوا ہے، انگریڈینٹ اسی دنیا سے لیے گئے، مٹی پانی اسی زمین سے لیے گئے، تو یہ جسم یہیں بنا ہے، یہیں ختم ہو جائے گا۔ لیکن جو روح خداوندی اللہ نے انسان کو عطا کی وہ اللہ کے امر سے ہے، وہ زندگی باقی رہنے والی ہے جس کو اللہ نفس کہہ کے پکارتا ہے قرآن میں۔ تو جب میرا جسم ختم ہوگا تو میں نے اپنے نفس کے لیے، اپنی ذات کے لیے، خودی کے لیے کچھ بھیجا ہوگا، کچھ اچھا عمل کیا ہوگا کہ میں نے اس کو فیڈ کیا ہوگا، تو ہی میں آگے جانے کی زندگی کی بلند سطحوں کو چھونے کے قابل ہو سکوں گا، میں زندگی کے اگلے راؤنڈ میں جانے کے قابل ہو سکوں گا۔ اگلے راؤنڈ کے لیے میری ذات میں اگر صفات خداوندی کی نمود ہوئی تو ہی میں آگے جا سکوں گا، ورنہ میں نہیں جا سکوں گا، کیونکہ اگلی زندگی اس جسم کو نہیں ہماری ذات کی ہے، اور ہماری ذات اللہ تعالیٰ کے امر سے ہے۔ ذات یا تو اللہ کے پاس ہے یا زمین پر انسان کے پاس ہے۔ اللہ کی ذات تو مکمل ذات ہے، مکمل ترین، اپنی ساری صفاتوں میں مکمل ہے، لیکن ہمیں اس نے ایک انڈیولپ فارم دی ہے اس ذات کی، جس کی کریکٹرسٹک ہے سماعت، بصارت اور قلب۔ یہ ذات کی کریکٹرسٹکس ہیں، جسم کی نہیں ہے۔ اگر جسم کی ہوتی تو جانوروں میں بھی یہ ساری صفات ہوتی۔ ہمیں اس جسم میں رہتے ہوئے اپنی ذات کی ڈیولپمنٹ کرنی ہے۔ جسم کی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے لینے سے، میں جو کھاؤں گا میرا جسم گرو کرے گا۔ ذات کی ڈیولپمنٹ دینے سے ہوتی ہے، میں نوع انسانی کے لیے جو کام بھی کروں گا اس کا اثر میری ذات پہ پڑے گا اور میری ذات کی انرجیز فل ہوں گی، میری ذات کی خوراک ملے گی۔ میری ذات کی خوراک ہے صراط مستقیم۔ اللہ اپنے لیے کہتا ہے کہ اللہ صراط مستقیم پہ چل رہا ہے،
اور ہمیں کہتا ہے کہ تم صراط مستقیم پہ چلو۔ اللہ اپنے بارے میں کہتا ہے کہ وہ نور ہے، اور ہم میں سے جو لوگ جنت میں جائیں گے تو ہمارے بارے میں اللہ کہتا ہے کہ وہ نور ہوں گے، اور ہماری دعا ہوگی یا اللہ ہمارے نور میں اضافہ کر۔ اب آپ سوچئے، ہم تو جان ہی نہیں سکتے کہ نور ہوتا کیا ہے۔ اب چونکہ ہم جسم میں رہتے ہیں، ہماری ساری خواہشات، سارے نظریات، ساری انٹرپریٹیشن جسم کے حوالے سے ہوتی ہے، تو ہم نور کے بارے میں تو کچھ سمجھ ہی نہیں سکتے۔ اسی لیے اس کا پورا تعلق اللہ پہ ایمان لانے سے ہے۔ اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ ہمارے عالموں سے، ان سے کسی سے بھی پوچھیں کہ جنت میں عورت کو کیا ملے گا، حور کیا ہوتی ہیں، آپ کو کوئی بھی صحیح جواب نہیں دے سکتا۔ یعنی کہ قرآن کی یہ بیسک آئیڈیالوجی ہے کہ ہم اس جسم کا نام نہیں ہے، بلکہ اس ذات کا نام ہے جو اس جسم کے اندر ہے۔ جسم کو تو اللہ ٹارگٹ بھی نہیں کرتا، اس ذات کو ٹارگٹ کرتا ہے۔ اس ذات کی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے ہی رہنمائی آئی ہے، اس ذات کی ڈیولپمنٹ دینے سے ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں نا، اللہ صرف دیتا ہے۔ آپ کائنات کا بغور انالیسس کیجئے، ایون اپنے جسم کا انالیسس کر لیں، کیا دل خون رکھ کے بیٹھ جاتا ہے؟ دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا پورا نظام دینے پہ چل رہا ہے، ہم لے کے بیٹھ جاتے ہیں، ہم قابض ہو جاتے ہیں ریسورسز پہ۔ میں، میرا بچہ، میری 7 نسلیں، ہم سب کو بھوکا مار دیتے ہیں اس چکر میں، تاکہ ہمارے جسم کی خواہشات پوری ہو جائیں، اور ہم اپنے جذبات کو اپنا خدا بنا لیتے ہیں۔ جذبات نے جو مانگا ہم اس کو پورا کرنے لگتے ہیں۔ انہی بے لگام جذبات کو اللہ تعالیٰ ابلیس کہتا ہے۔ میں نے ایک ویلاگ بنایا ہوا ہے پورا کہ واٹ از ڈیول اینڈ واٹ از اینجل۔ آپ اس ویلاگ کو دیکھ لیں، آپ کو ساری پکچر کلیئر ہو جائے گی ابلیس، شیطان ہوتا کیا ہے۔ تو دوستوں، اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں نور سے پکارتا ہے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ جو حور کا کانسیپٹ ہے کہ عورتوں کو کیا ملے گا، یہ جو عورت اور مرد کا ڈیفرنس ہے، یہ اس جسم سے ہے۔ تولیدی نظام اس جسم سے ہے، ذات کا تولیدی نظام نہیں ہے، وہ نور ہے۔ میل کے پاس بھی وہی نور ہوگا جو فیمیل کے پاس ہوگا۔ یہ اللہ کی قرآن کی تعلیم کا جز ہے۔ اللہ تعالیٰ چونکہ مکمل ذات ہے، وہ نور ہی نور ہے۔ تو آپ جنت کی دعا دیکھیں تو ہم وہاں یہی مانگ رہے ہوں گے، یا اللہ میں نور میں اضافہ کر۔ ہماری خوراک ہوگی وہ، اللہ تعالیٰ جنت کی بھی خوراک بتاتا ہے، ہماری خوراک یہ ہوگی۔ اور اس جسم میں رہتے ہوئے بھی ہمیں اپنی ذات کی فیڈنگ کرنی۔ اس ذات کی فیڈنگ ہوتی ہے جب میں کچھ ایسا کام کروں جس سے نو انسانی کو فائدہ ہو، کسی کا میں کھانا کھلاؤں، کسی کی کوئی مدد کروں، کسی کی کوئی کمی پوری کر دوں۔ انڈیویجول سطح میں تو میں یہ کر سکتا ہوں، لیکن در حقیقت انسان کی ذات کی ڈیولپمنٹ نظام میں ہوتی ہے، جہاں سب لوگوں کی پرورش ہوتی ہے، انسانی صلاحیتوں کی، انسانی ذاتوں کی پرورش اور نشوونما ہوتی ہے ایک نظام کے تحت۔ چند اچھے لوگ کتنے لوگوں کو میکسیمم فیڈ کر سکتے ہیں، کتنے لوگوں کو صحیح کر سکتے ہیں۔ اسی لیے اسلام کا تعلق اقتدار سے ہے۔ پاکستان میں بجائے اس کے کہ ہم اللہ پہ ایمان لائیں اور صراط مستقیم پہ چلیں، جو ہماری زندگی کا مقصد ہے، اپنی ذات کی ڈیولپمنٹ کرنے میں لگیں۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ صاف کہتا ہے کہ بقا صرف اس چیز، اس عمل، اس نظریے کو ہے جو نو انسانی کے فائدے کے لیے ہو۔ اور یہ بات اللہ کلیئرلی ایک مثال کے ذریعے سے بتاتا ہے کہ تم دھاتوں کی پروڈکشن دیکھو، لوہا کیسے بنتا ہے، سونا کیسے بنتا ہے، ذرا دیکھو تو جھاگ جو باطل ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے، اور جو رہنے والی چیزیں وہ رہ جاتی ہے۔ جس میں نفع ہے وہ رہ گئی، جو باطل چیز تھی ختم ہو گئی۔ یہ نظام بنایا ہے اللہ نے، یا ہم نے نہیں بنایا۔ لیکن پاکستان میں ہو کیا رہا ہے؟ ہم صراط مستقیم پہ چلنے کے بجائے ہم اپنے جذبات کو فالو کر رہے ہیں۔ جو انسان جس جگہ بھی ہے وہ اپنے جذبات کا بھوکا ہے، اور ہمیں مطمئن کر دیا گیا ہے آخرت سے کہ ہمارے پیارے نبی ہماری سفارش کریں گے۔ یعنی کہ وہ نبی جو فرماتے ہیں فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرے گی تو سزا ملے گی، اور وہ نبی ہم جیسے لوگوں کی سفارش کریں گے۔ آپ سوچ بھی سکتے ہیں کتنا بڑا بہتان لگا رہے ہیں آپ ہمارے پیارے نبی پہ۔ اسی چیز نے دوستوں ہمیں مطمئن کر کے رکھا ہوا ہے، کسی کا نقصان نہیں ہوگا۔ جب ہم مریں گے دوستوں تو ہم سب نے اپنی اپنی قبر میں جانا ہے۔ دوستوں، جیسا کہ میں نے کہا کہ انسانی دنیا میں اللہ کا ظہور انسانوں کے ذریعے سے ہی ہوتا ہے، ان لوگوں کے ذریعے سے ہوتا ہے جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور اللہ کی صفات کو اپنی زندگی کا مقصد بناتے ہیں، کیونکہ انہی صفات کی ضرورت ہمیں اگلے راؤنڈ میں پڑنے والی ہے۔ کیونکہ زندگی کا ایک تسلسل ہے، یہ ہے اللہ پر ایمان، یہ ہے آخرت پر ایمان۔ اس کو لانے والے انبیاء کرام تھے، اسی لیے انبیاء کرام پر ایمان۔ انبیاء کرام نے ہمیں یہ پیغام کتابوں کے ذریعے سے دیا، اس لیے کتابوں پر ایمان۔ اور انبیاء کرام پر یہ پیغام اترا اللہ سے فرشتوں کے ذریعے سے، تو اس لیے فرشتوں پر ایمان۔ ان 5 چیزوں پر ایمان ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ زندگی کا ایک تسلسل ہے،
جس کی ابتدا زمین سے ہوئی، اور اللہ نے اپنی تخلیق کے بارے میں بتایا ہی یہ ہے کہ اس کی تخلیق کا انداز ہی یہ ہے کہ جب وہ کسی شے کو تخلیق کرتا ہے تو اس کا ایک پورا ماسٹر پلان بناتا ہے، اور ابتدا اس کی زمین کی پستیوں سے کرتا ہے، پھر وہ شے اس ماسٹر پلان یا اس رہنمائی کے تحت چلتی ہوئی اپنی منزل مقصود یعنی آسمان کی بلندیوں کی طرف بڑھنا شروع ہو جاتی ہے۔ ہماری زندگی کی ابتدا بھی یہیں ہوئی ہے، لیکن ہماری ذات آگے جانے کی صلاحیت رکھتی ہے، اور آگے وہی ذات جائے گی جس ذات میں آگے جانے کی صلاحیت ہوگی۔ لیکن چونکہ ہماری زندگی کی ابتدا زمین سے ہوئی ہے، اور زمین کی سپرمیسی، سپر اتھارٹی اللہ نے خود انسانوں کو مقرر کیا ہے، اللہ ہی نے انسان کو خلیفہ بنایا، لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ رب العالمین ہے، نشوونما دینے والا ہے پوری کائنات کو، تو یہ ضروری ہے کہ ہماری نشوونما کیسے ہونی ہے یہ اللہ تعالیٰ ہمیں رہنمائی اس کی عطا کرے۔ تو اللہ کی رہنمائی قرآن کریم میں موجود ہے، مگر انسان کے پاس اس کا اختیار ہے کہ وہ چاہے تو اس کو مانے، چاہے تو نہ مانے۔ اب چونکہ اتھارٹی کا ہی کانفلکٹ ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ آ کے چیزیں کر دے گا، اس وجہ سے قرآن کی بہت سی باتیں ہیں جو ہم مسلمانوں کو سمجھ ہی نہیں آتی۔ جیسے کہ اللہ ایک اصول بتاتا ہے کہ ظالموں کی کھیتی کبھی نہیں پنپ سکتی، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں ظالموں کے مزے ہیں، مظلوم تو بیچارے ہم جیسے پستے ہی رہتے ہیں۔ ظالم جیتے ہیں، پیدا ہوتے ہیں، ان کے بچے ہم پہ راج کرتے ہیں اور پھر وہ مر جاتے ہیں، ہم تو کوئی مکافاتی عمل نہیں دیکھتے۔ دوسری طرف اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ کوئی بھی زمین پر چلنے والا ایسا نہیں جس کے رزق کی ذمہ داری اللہ نے اپنے اوپر نہ لی ہو۔ ہم دیکھتے ہیں یہاں تو لوگ بھوکے ہی تو مر رہے ہیں، رزق کی تو سب سے بڑی پریشانی ہے ہم غریبوں کی، ہم مڈل کلاس لوگوں کی، ہماری تو زندگی اسی میں گزر رہی ہے۔ یہ بات چونکہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتی تو پھر ہمارے پاس ورد آ جاتے ہیں، دعائیں آتی ہیں، یہ دعا مانگو، اتنی بار مانگو، اس طرح کرو۔ ایک اور جگہ اللہ کہتا ہے کہ ہم تمہارے رزق کے بھی ذمہ دار ہیں اور تمہاری اولاد کے رزق کے بھی۔ اب آپ سوچئے، یہ سب باتیں ہماری اس دنیا میں نظر نہیں آ رہی ہیں۔ اب تو پاکستان تو ڈیفالٹ ہونے والا ہے، اب کیا ہوگا اس کے بعد یہ تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ تو دیکھا دوستوں کہ ہم اللہ کے غلط نظریے کی بنا پر جو ہمارے ذہنوں میں، ہم قرآن کی صحیح روشنی کی طرف بھی نہیں آ پاتے۔ دوستوں میں پھر بتاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی صرف ہمیں صفات بتائی ہیں۔ اللہ نے بتایا میں خالق ہوں، میری یہ صفات ہے۔ یہ صفات ہماری ذات کی خوراک ہے۔ انسانی دنیا میں ان صفات کا ظہور جب ہوتا ہے جب اس کو ماننے والے معاشرے میں آتے ہیں اور اقتدار میں آتے ہیں۔ ان صفات کو ماننے والے جب اقتدار میں آ جاتے ہیں تو وہاں ظالم کی کھیتی نہیں پنپتی۔ آپ ریاست مدینہ میں سوچ سکتے ہیں کسی ظالم کی کھیتی پنپے گی؟ تو وہ ریاست جس کو چلانے والے اللہ کے ماننے والے ہوں، وہاں اللہ کی تمام صفات نکھر کے آئیں گی۔ وہاں تمہارے رزق کی ذمہ داری بھی اس ریاست کی ہوگی اور تمہاری اولاد کے رزق کی ذمہ داری بھی ریاست پر ہوگی۔ وہاں اس ریاست پر کوئی چلنے والا ایسا نہیں ہوگا جس کے رزق کی ذمہ داری ریاست پہ نہ ہو۔ تبھی وہاں کا خلیفہ کہتا ہے کہ کتا بھی مر جائے تو میں ذمہ دار ہوں۔ جہاں معاشرے میں آپ کو اللہ کی صفات نظر نہیں آتی، سمجھ لیں وہاں اللہ کو ماننے والے لوگ نہیں ہیں، جذبات کی پیروی کرنے والے لوگ ہیں۔ کسی نے اپنا خدا پاپولیرٹی بنایا ہوگا، کسی نے اپنا خدا پیسہ بنایا ہوگا، کسی نے اقتدار بنایا ہوگا، کسی نے کچھ بنایا ہوگا خدا، کسی نے کچھ۔ جو خدا اللہ نے قرآن میں بتایا ہے وہ خدا آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ ایسے معاشرے میں انسانوں کا کیا حل ہو جاتا ہے، اس قوم کا کیا حل ہوتا ہے، اس حوالے سے جب آپ قرآن کی آیات پڑھیں گے آپ حیران رہ جائیں گے، کیونکہ آپ اس میں خود کو پائیں گے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں صاف کہتا ہے کہ ہم نے تمہاری طرف ایک ایسی کتاب نازل کی ہے کہ اگر تم عقل و فکر سے کام لو تو تمہیں نظر آئے گا کہ اس میں خود تمہارا ہی ذکر ہے۔ دوستو وہ معاشرہ جہاں اللہ کا تصور ختم ہو جاتا ہے، بھلے وہ اللہ کا نام لینے والے ہوں، کلمہ پڑھنے والے ہوں، نمازیں پڑھنے والے ہوں، لیکن اللہ اگر ان کی نظریات میں نہیں ہے، ان کی زندگی کے مقصد میں نہیں ہے، اگر صفات خداوندی کے پیچھے بھاگنے والے لوگ نہیں ہیں، تو وہاں حال یہ ہوتا ہے کہ معیشت ان لوگوں پر تنگ کر دی جاتی ہے، ذلت و رسوائی جیسے ان کا مقدر بن جاتی ہے۔ ان پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے، ان پہ فرشتوں کی لعنت ہوتی ہے اور ان پر انسانوں کی لعنت ہوتی ہے۔ اللہ کی لعنت مراد آخرت ختم، فرشتوں کی لعنت سے مراد کہ وہ کوئی ریسرچ، سائنس اینڈ ڈیولپمنٹ میں کوئی کام نہیں کر رہے ہوتے، وہ کوئی انوویٹو کام نہیں کر رہے ہوتے۔ اور انسانوں کی لعنت سے مراد انسانی سوسائٹی میں ان کا کوئی مقام نہیں ہوتا۔ یہی تین کیٹیگریز اللہ تعالیٰ نے دی ہیں۔ ایک وہ لوگ جو یہاں بھی کامیاب ہیں اور وہاں بھی کامیاب، یعنی کہ ان پہ اللہ کی بھی رحمت ہے، فرشتوں کی بھی رحمت ہے اور انسانوں پہ بھی رحمت ہے۔ دوسرے لوگ جو یہاں کامیاب ہیں لیکن آخرت میں ناکام ہیں، یعنی کہ وہ لوگ جن پہ فرشتوں کی لعنت نہیں ہے،
وہ نیچرل ریسورسز کو ڈسکور کیے جا رہے ہیں، قدرت کی چیزوں کو ڈسکور کر رہے ہیں، اپنا رزق میں فراوانی کر رہے ہیں، لیکن وہ زندگی کے تسلسل پہ عمل نہیں کرتے۔ اس وجہ سے کیا کرتے ہیں کہ وہ سارے جو ریسورسز ڈسکور کر رہے ہیں اس کو نو انسانی کے لیے عام نہیں کرتے، وہ اپنی ذات کی ڈیولپمنٹ نہیں کرتے، لیکن وہ نیچرل ڈسکوری خوب کر رہے ہیں، اس لیے ان کا رزق اچھا ہے، ان کا یہاں کی زندگی اچھی ہے۔ اور تیسرے لوگ ہیں وہ جن پہ سب کی لعنت ہے، یعنی کہ وہ نہ ڈسکوری نہ ریسرچ کر رہے ہیں، نہ وہ اپنے رزق کو بڑھانے کے ذرائع حاصل کر رہے ہیں۔ تو جب وہ رزق کے خود ہی محتاج ہیں تو وہ اپنی ذات کی ڈیولپمنٹ کیسے کریں گے؟ ذات کی ڈیولپمنٹ تو وہی کر سکتا ہے جو دینے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ آپ تو خود مانگ رہے ہیں، آپ تو ٹکے ٹکے کو مانگ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ 3 کیٹیگری ہے، لیکن ہمارے مولوی حضرات 4 کیٹیگری بتاتے ہیں۔ چوتھی کیٹیگری ہماری جو یہاں اندھا ہے لیکن وہاں کامیاب ہے، یہ قرآن میں مجھے کوئی ثابت کر دے۔ یہ کیٹیگری قرآن میں نہیں ہے، یہ ہمارے یہاں بنائی گئی تاکہ ہم مطمئن رہیں، بادشاہت کے خلاف نہ کھڑے ہوں۔ تو دوستوں اب سوال آتا ہے اب کیا کرنا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام پہ جب اللہ نے پہلی وحی کی تو اسٹیٹ آرڈر کیا کہ جاؤ فرعون کے پاس، اس کو سمجھاؤ، سرکش ہو گیا۔ فرعون کون تھا؟ حاکم وقت تھا نا۔ آپ کیوں آواز نہیں اٹھا رہے؟ کیوں غلامی کی زندگی جی رہے ہیں؟ 22 کروڑ لوگوں پر یہ چند 100 لوگ کیسے حاکم بن گئے؟ لیکن ہم ڈرتے ہیں، خوف کھاتے ہیں۔ دیکھیں ارشد شریف نے آواز اٹھائی تھی، کیا ہوا ان کے ساتھ؟ جو بھی آواز اٹھاتا ہے اس بیچارے کے ساتھ وہی ہوتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے زندگی کا تسلسل ہو سکتا ہے تمہارے جسم کو فنا کر دیا جائے۔ نبیوں تک کا قتل کیا گیا، اور ہر نبی پہ وقت آیا کہ اس کو قتل کا پلان کیا گیا اور مجبور ہو کے وہ نبی نے ہجرت کیا۔ تو دوستوں اگر آپ زندگی کے تسلسل پہ یقین رکھتے ہیں، اللہ پہ یقین رکھتے ہیں، تو آپ کو آواز اٹھانی ہوگی، آپ کو ظلم کے خلاف آواز اٹھانی ہوگی، ان ظالم حکمرانوں کے خلاف آواز اٹھانی ہوگی، اور اپنی زندگی کا مقصد صفات خدا بندی کی پیروی کرنا ہوگا۔ تو دوستوں یہ تھا ہمارا آج کا ویلاگ۔ اگر آپ کو پسند آیا ہے تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور اس ایفرٹ کو پسند کرتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں۔